الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سعدیہ اشتیاق اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ اشتیاق اسلامک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا میرا ویڈیو کا بہت ہی پیارا ٹاپک ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر بہت غربت آ چکی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو کاروبار کا یہ حال ہے، تو اس مہنگائی کے دور میں ہم اپنا وقت کیسے گزاریں، تو انشاءاللہ عز و جل ناظرین آج میں آپ کو بہت ہی پیارا واقعہ بھی سناؤں گی، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کی بہت رہنمائی ہوگی۔ تو ناظرین آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا اور ساتھ ہی اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ تو ناظرین، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بہت غربت میں ہوں میں، کہ مجھ پر بہت غربت آ چکی ہے، رزق کی بہت تنگی ہے، تو بہت پریشان ہوں میں، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز فجر کے بعد اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے دانہ پانی ڈالا کرو، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو۔ اور جو ہے میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو یتیموں کی مدد کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے ناظرین کہ آپ جو بہت غریب لوگ ہیں اب وہ کہیں کہ ہم کسی کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، تو ناظرین گھر کا سامان تو تھوڑا بہت ہی آتا تو ضرور ہے نا، ساتھ جو ہے تھوڑا سا باجرہ لے لیا کریں، باجرہ لے کے اپنے گھر کی چھتوں پہ تھوڑا تھوڑا نماز فجر کے بعد ڈال دیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو پرندے چڑیاں وغیرہ ہیں وہ سب آئیں گے، وہ دانہ کھائیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے ناظرین۔ تو یہ تھوڑا چھوٹا سا عمل ہے، تو ان کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ یتیموں کی مدد کیا کریں، مسکینوں کی مدد کیا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں۔ وہ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی پریشان آپ کے پاس آیا ہے، ایک روٹی کا سوال کرتا ہے، آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں، تو ایک روٹی اس کو دے دیں گے تو آپ کو جو دلی سکون اور راحت محسوس ہوگا نا، وہ اس روٹی کے کھانے پر آپ کو نہیں محسوس ہوگا، جو کہ آپ کے دل میں ایک خوشی داخل ہوگی کہ یار میری تھوڑی سی مدد سے کسی کے چہرے پر کس قدر خوشی آئی ہے۔ ابھی ہم باہر جاتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں غریب نظر آتے ہیں، کچھ لوگ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں 10 روپے پکڑا دیا کریں، کسی کو کچھ کھانے کے لیے کوئی پھل دلا دیا کریں، تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور جو لوگ جو ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہی، کچھ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ جو ہے جانوروں سے انہیں اس قدر پیار ہے کہ وہ اپنے آس پاس انسانوں میں نظر نہیں ڈالتے، لوگوں پر نظر نہیں ڈالتے کہ کوئی انسان کا بچہ بھوکا ہے، کوئی ایک روٹی کے نوالے کے لیے ترس رہا ہے، کوئی کسی کا دل چاہتا ہے کہ فروٹ لے کر کھا لے، فروٹوں کی جگہ جگہ اسٹال لگے ہوئے ہیں، دکانیں بھری ہوئی ہیں، مگر کوئی غریب لے کر کھا نہیں سکتا، تو وہ جو ہے اپنے جانوروں کے لیے، جیسے کسی کو کتے پالنے کا شوق ہے، بلیاں پالنے کا شوق ہے، میرا خاص پیغام انہی کے لیے ہے کہ آپ لوگ جانوروں کے بچے تو اٹھا کے پال رہے ہو، مہنگے مہنگے خرید کے، ان کی خوراکیں الگ خرید کے انہیں کھلا کے انہیں تو پال رہے ہو، مگر کبھی انسان کا بچہ بھی تو پال کر دیکھو، کہ انسان کے بچے کو بھی تو ایک ٹائم کا کھانا کھلا کر دیکھو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ تو رکھ کے دیکھو، کہ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے 2 انگلیاں جڑی ہوتی ہیں، اتنے قریب ہوں گے جو کہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ تو ناظرین کیسی پیاری بات میرے آقا نے فرمائی ہے، تو آج بھی اگر آپ نہیں سدھریں گے، آج بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ جانوروں سے پیار نہ کریں، پیار کریں، مگر ایک لمٹ میں کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے جانوروں کے لیے اس قدر جو ہے شوق میں مگن ہوئے ہیں کہ ان کو سب کچھ دلا رہے ہیں، مگر یتیم جو لوگ ہیں، یتیم بچے ہیں،
کبھی ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، کبھی ان کے تن پہ کپڑا نہیں ہوتا، کسی کو ایک کپڑے کا سوٹ دلا دیں، پاؤں کے لیے ایک جوتا دلا دیں، کھانے کے لیے ایک پھل دلا دیں، ایک وقت کا کھانا کھلا دیں، کسی کو پال لیں، کسی کی مدد کر لیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اسکول پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اپنے ارد گرد دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں مجبور جو کہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے کہ پیسے کی وجہ سے۔ تو جن لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے وہ غریبوں کی مدد کیا کریں، مسکینوں کی مدد کیا کریں۔ ناظرین، ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر کتنا مال ہوتا تھا، کتنا کھانا ہوتا تھا، وہ اس کے باوجود دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ وہ دیکھیں کتنے بڑی ہستی تھی، وہ جب غریبوں کا، مسکینوں کا احساس کرتی تھی تو آپ کے دل میں کیوں نہیں رحم آتا؟ آپ کا دل کسی کو دیکھ کے کیوں نہیں پگھلتا؟ جانوروں کے لیے آپ کا دل پگھل جاتا ہے، انسان کے بچے کے لیے آپ کا دل نہیں پگھلتا۔ تو ناظرین، اگر میرے ان لفظوں سے، اگرچہ میرے لفظوں میں سختی ہے، مگر میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ جو ہے اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، کسی بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیں کہ آج کل کا بہت سخت دور ہے۔ ایک عورت کے لیے گھر چلانا، گھر کا خرچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جس کے سر پر مرد نہ ہو۔ تو اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی بیوہ ہے ان کی مدد کر دیں، کوئی یتیم ہے اس کی مدد کر دیں، کوئی بے سہارا ہے انہیں سہارا دیں۔ تو میرا یہی مقصد ہے آج کا ویڈیو بنانے کا کہ خود بھی گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو اگر آپ، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنا سارا مال جو ہے کسی پر لوٹا دیں، بلکہ اگر آپ خود اتنی حیثیت نہیں رکھتے تو اگر آپ جانتے ہیں کسی بڑے بندے کو یا کسی امیر کو یا کسی NGO کو آپ ایسے جانتے ہیں تو آپ کسی کو کال کر دیں، فرینڈز کو کال کر دیں، واٹس ایپ کا دور ہے، واٹس ایپ پہ میسج ڈال دیں کہ یار ہمارے قریب ایک آنٹی ہیں، بہت غریب ہیں، ایک بچہ ہے، یا ایسے آپ پوسٹیں ڈال کر کے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو دیکھیے گا ناظرین کہ آپ کے ایک قدم بڑھانے سے کتنے لوگ آگے آئیں گے۔ ذریعہ تو آپ بنیں نا، سب سے زیادہ ثواب کے حقدار آپ بنیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے میری ان باتوں پر ضرور غور کرنی ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ضرور دیکھنا ہے کہ میرے حضور کا فرمان کتنا پیارا ہے کہ جو غریبوں، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑا انعام ہمارے لیے کیا ہوگا ناظرین؟ تو امید کروں گی کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ تو میری جو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، پلیز ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین۔